السلام علیکم اسٹوڈنٹس. بیٹا آج ہم اپنا ذرا چیپٹر کنٹینیو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو جن کے پاس مطلب بکس ہیں بیٹا وہ بکس نکال لیجیے, اور جو مطلب جن کے لیے اسکرین سے کمفرٹیبل ہیں وہ ہیں تو بے شک بیٹا وہ اسکرین میں دیکھ لو. صحیح ہے, اب ہم شروعات کرتے ہیں بیٹا اپنے لیکچر کی. چلو بھائی, یہاں پر ہم لوگ آ گئے اور بچے کا میسج آیا ہے. وعلیکم السلام سعد بیٹا, وعلیکم السلام. اٹھ گیا میرا بچہ؟ یا آج بھی نیند آ رہی ہے؟ کل تو آنکھیں مسل رہے تھے بار بار اٹھتے ساتھ ہی. جہاں تک میرا خیال ہے ہم نے شاید آئی تھنک میرے بچوں پیج نمبر 46 کے یہ سیکنڈ پیراگراف سے پڑھنا شروع کرنا ہے. اٹ واز دیز ریزنس. میں صحیح بول رہا ہوں میرے بچوں؟ اگر میں غلط بول رہا ہوں تو کائنڈلی ذرا مجھے بتا دیجیے بیٹا, تاکہ مطلب مسٹیک نہ ہو. کائنڈلی ذرا بیٹا مجھے انفارم کیجیے گا کیا میں صحیح بول رہا ہوں یا میں غلط بول رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا میرے کیا ہو گیا یہ؟ ٹھیک ہے. اچھا تو میرے بچوں ہم لوگوں نے یہاں پہ آنا ہے اور یہ آ گئے ہم لوگ. تو بیٹا ہم لوگوں نے کل آپ کے سامنے پڑھنا شروع کیا تھا. میں نے آپ لوگوں کو کل جو ہے جو بیسیکلی پڑھایا تھا اس کے مطابق ہم لوگوں نے کچھ یہ والی باتیں ذکر کری تھی کہ لیاقت علی خان کا جو وہ کچھ باتیں کہہ رہے تھے اس کے مطابق جو میجر چیز تھی انہوں نے یہ کہی تھی کہ کس طرح سے پاکستان جو ہے ایک نیولی کریٹڈ اسٹیٹ ہے اور مطلب ایک نیا نیا ملک ہے, نیو جمہوریت مطلب وجود میں آئی ہے. اور کہہ رہے تھے 3 سال پہلے پاکستان کیا تھا؟ صرف اور صرف ایک آئیڈیا تھا, ایک آئیڈیالوجی تھی, ایک ذہن میں چیز تھی, اس کا ایگزسٹنس سچ میں نہیں تھا. اور کہہ رہے ہیں کہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں, یہ 1950 کی بات ہے, پہلے سے بول رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ اس وقت لیاقت علی خان کیا بول رہے ہیں کہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان وجود میں آ چکا ہے, ٹھیک ہے؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی اس کے ساتھ ساتھ جو 3 سال پہلے کی انہوں نے بات کری کہ ہمیں جو ہے پہلے جو ہم رہا کرتے تھے وہ ہم رہا کرتے تھے 100 ملین. میرے بچوں مجھے بتاؤ میں نے کیا کہا تھا؟ 100 ملین از اکول ٹو ہاؤ مچ؟ کیا بتایا تھا میں نے؟ کتنے ہوتے ہیں؟ جلدی بتاؤ, جلدی جلدی بتاؤ, میں نے کیا بتایا تھا 100 ملین کے بارے میں؟ کتنا ہوتے ہیں؟ نہیں نہیں مجاہد بیٹا غلط بتا رہے ہو. مجاہد میرا بچہ غلط. ہانیہ تمہارا بھی غلط, مجاہد تمہارا بھی غلط, سعد تمہارا بھی غلط. ارے میں نے کہا تھا جب 1 ملین ہوتا ہے 10 لاکھ تو 100 ملین کیا ہو گئے؟ 10 کروڑ ہو گئے نا بھائی. کیا کر رہے ہو میرے بچوں؟ ٹھیک ہے نا, 10 کروڑ, 10 کروڑ ہو گئے, ٹھیک ہے؟ 100 ملین کو اگر آپ لے کر آؤ گے نا, ہماری جو ہم لوگ کاؤنٹنگ سیکھتے ہیں اس کے مطابق 10 کروڑ تھے, ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں, دیکھو یہ چیزیں تھوڑی یاد رکھو کیونکہ ایم سی کیوز وغیرہ میں آتی ہیں, اس لیے بول رہا ہوں میرے بچوں, ٹھیک ہے؟ اچھا اب بول رہے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد تھی 100 ملین, اور بھائی ہندوؤں کی نہیں کہا بلکہ کہا ادرس, کہ مسلمانوں سے ہٹ کر جو دوسرے تھے ان کی تعداد تھی 300 ملین. مطلب اس میں اور مذاہب کے لوگ بھی شامل ہوں گے, آبویس سی بات ہے, لیکن کہہ رہے ہیں کہ 300 ملین جو دوسرے مذاہب کے لوگ تھے, اکثریت کن کی تھی؟ ہندوؤں کی تھی. اور بولنے کے پھر انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ان کے ساتھ ہم لوگ ایک لمبا ایکسپیرینس ہمارا گزرا ہے, ہم کس طرح سے ان کے ساتھ لائف گزارتے ہوئے آئے ہیں. یہ والی باتیں ساری بیٹا ہم لوگوں نے یہاں ریڈ کریں, لیکن اب ذرا آگے بڑھتے ہیں بیٹا, ہم لوگ آگے بڑھتے ہوئے جائیں گے. ہاں پھر ہم لوگوں نے ایک اگلا پیراگراف یہ پڑھا تھا کہ کس طرح سے جو لیاقت علی خان تھے وہ کیا بول رہے تھے, کہ ڈفرنس کے بارے میں بتایا تھا کہ کیسے میرے بچوں کو بول رہے تھے کہ صرف ڈفرنس یہ نہیں ہے کہ ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں اور وہ جو ہے مطلب کہ ملٹیپل خداؤں کی مطلب عبادت کرتے ہیں. پھر ایک ڈفرنس یہ بتایا ہم لوگوں کو کہ کس طرح سے بول رہے تھے نا کہ اپنا کیا بول رہے تھے یار, اپنے ایک پوائنٹ ذکر, ہاں کہہ رہے تھے کہ مطلب کہ وہ پروفٹس وغیرہ کو آپ نے میرے بچوں پتا ہوگا کہ کبھی آپ لوگوں نے ہندوؤں سے نہیں سنا ہوگا, مطلب ڈرامے جیسے کہ دیکھ لیے, موویز دیکھ لی, تو تم لوگوں نے کبھی ذکر نہیں سنا ہوگا کہ وہ کبھی کسی نبی کا, رسول کا, کسی پروفٹ کا ذکر کرتے ہیں. اچھا اب جیسے کہ بات آئی ہے تو میرے بچوں کیا مجھے بتا سکتے ہو کہ واٹس دا ڈفرنس بٹوین ایک نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ کیا مجھے آپ لوگ بتا سکتے ہو کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ بتاؤ میرے بچوں. ہاں بھائی کسی کو پتا ہے؟
کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ مناہل نے ہینڈ ریز کیا. جی مناہل آپ بتائیے. سر نبی جو بہت سارے مطلب اللہ کے بہت سارے نبی ہوتے ہیں اور رسول جو ہے وہ صرف مطلب خالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں نہیں غلط غلط غلط. کیا کر رہی ہو مناہل بیٹا؟ ایسے نہیں. اچھا سنو, یہ غلط انفارمیشن میں ذرا بتا رہا ہوں, سنو. بیٹا رسول جو ہوتے ہیں, جیسے کہ اکثر بچوں نے کہا کہ سر کتابیں نازل ہوئیں یہ وہ, رسالت کا مطلب کہ ان کو مطلب رسالت ملتی ہے, لیکن ایک بات ہے ذرا سن لو. کہتے ہیں کہ جیسے کہ آپ جانتے ہو ایک اندازے کے مطابق جو کہتے ہیں لگ بھگ اللہ پاک نے جو ہے تقریباً کتنے نازل کی ہیں, 1,24,000 انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا ہے. صحیح ہے. تو ان میں سے کہتے ہیں کہ علماء کرام کے مطابق جو انہوں نے مطلب ان کی تحقیق ہے, جس طرح سے انہوں نے اسٹڈی کری ہے, اس کے مطابق تقریباً 313 رسول آئے ہیں, باقی سب انبیاء کرام تھے. اچھا سنو, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کمپیریزن نہیں کر رہا, ہماری کیا اوقات کہ ہم نبی اور رسول کا کمپیریزن کریں, لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ رسول دنیا میں ایک وقت میں ایک تھا. رسول دنیا میں ایک وقت میں ایک, نبی ایک وقت میں ایک سے زیادہ بھی ہوا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, لیکن رسول ایک وقت میں ایک, مطلب وہ اللہ پاک کا کوئی الگ پیغام لے کر آتا تھا. اور نبی کیا کرتا تھا کہ جو کرنٹ پیغام چل رہا ہوگا اللہ پاک کا, اسی کو کنٹینیو کرے گا. جیسے کہ میں آپ کو ایگزامپل دوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں رسول, اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام وہ نبی ہیں. مطلب رسول کے ساتھ نبی ہو سکتا ہے, نبی کے ساتھ نبی ہو سکتا ہے, لیکن رسول کے ساتھ رسول نہیں ہو سکتا. یہ بات یاد رکھنا. اور اس کی ایک اور ایگزامپل میں آپ کو یہ دے دوں, جس طرح سے کہ میرے بچوں جیسے کہ میں نے آپ کو رسول کے بارے میں بتایا, تو کچھ یوں سمجھ لو کہ جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ ان شارٹ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کالج پاس کرنے کے لیے آپ جانتے ہو کہ آپ کا میٹرک کرنا ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے بولتے ہیں, ایک آپ لوگوں نے شاید یہ بات سنی ہو کہ ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے. اس کو کچھ یوں سمجھ لو, حالانکہ میں صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. سمجھ لو رسول کے لیے آپ سمجھ لو کہ بھائی کالج مطلب وہ مطلب کالج کا ان کا مطلب کالج کی ڈگری ہے, اور جو نبی ہیں ان کے پاس اسکول کی ڈگری ہے, ٹھیک ہے. اب جیسے کہ میرے بچوں اگر کسی نے کالج پڑھ لیا ہے تو آبویس سی بات ہے اس نے اسکول پڑھا ہوا ہوگا نا, ظاہر سی بات ہے. لیکن اگر کسی نے صرف اسکول پڑھا ہوا ہے تو کیا اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے کالج پڑھا ہوا ہے؟ نہیں. بات سمجھے؟ تو یہ تھوڑا فرق آتا ہے, صحیح ہے نا. اچھا اب ہمارے پاس حالانکہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم کو اس طرح سے ان کو ہم جج نہیں کر رہے, صرف ایکسپلین کرنے کے لیے ایگزامپل دیا آپ لوگوں کو میرے بچوں. اب لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ان کے بارے میں پڑھا, کاسٹ سسٹم کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے ان کی بات تھی, ان کے سسٹم کے بارے میں پڑھا. پھر آخر میں آ کے ہم نے یہ بات ہی پڑھی کہ اگر ہندو مطلب ہمارے بعد زیادہ تعداد میں ہوتے, ان کی حکومت بنتی, تو اس وجہ سے ہماری صرف تباہی کا شکار ہوتے. تو میرے بچوں بیٹا اب ہم یہاں سے ذرا پڑھنا شروع کر رہے ہیں, ذرا سب کے سب دھیان دینا. ابراز بیٹا ذرا مائک پر آؤ, شاباش جلدی سے مائک پر آ جاؤ. ابراز میرا بچہ مائک پر آؤ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام میرا بچہ. بیٹا ذرا اب آ جاؤ, ذرا پڑھنا شروع کرو. یہاں سے بک سے پڑھو گے اسکرین سے پڑھو گے؟ بک سے پڑھ رہا ہوں سر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلو پڑھو ذرا. کون سے پیراگراف سے سر؟ بیٹا پیج نمبر 46 کے یہ فرسٹ پیراگراف, اٹ واز فار دیز ریزنز, یہاں سے پڑھو. It was for these reasons that they asked for a country of their own. The demand was not so unreasonable as it was made out to be by some people at the time. Some Asia was vast enough for two large countries. The Muslims were numerous enough to constitute a nation bigger than the most nations in the world. And in South Asia, there were large enough areas where they were in majority. In these areas that were separated and today form the independent sovereign state of Pakistan. We believe then and we believe now that the demand of the Muslims in British India to have a separate state of their own was both on human and geopolitical grounds a very reasonable demand. To millions of Muslims, it meant to only opportunity for genuine freedom and genuine self-government. To millions of Hindus, it gave the same opportunity for developing their own culture, untrammeled by the constant discount of a large and unmanageable minority. From the point of view of world peace, the creation of two independent and comparatively homogeneous states
instead of a single, uneasy, and unwieldy state with great strains and stresses within the body. New Asia politic was the great contribution that could be made towards the creation of a stable New Asia. Peace-loving men and women who today lament the strained relations between Pakistan and Bharat, and none laments them from than we do, should at least have this consolation that had Pakistan not been separated from the rest of British India, far more serious and dangerous cracks would have appeared in South Asia, resulting in untold upheavals. और कैसे पढ़ेंगे ये? Upheavals. Upheavals. Potentially, therefore, the creation of Pakistan has by itself dissolved what would have been a perpetual danger zone in Asia. बस शाबाश, अफराज रुक जा बेटा, बच्चा रुक जा मेरा बच्चा। अब लिखा हुआ देखो, इन्होंने क्या किया, अब जरा इस पैराग्राफ में दरअसल लियाकत अली खान ने क्या कहा है, दरअसल उनको इमेजिन करवा रहे हैं। पहले तो बताया कि हम लोगों ने क्या किया, उनको इमेजिन करवा रहे हैं कि देखो भाई सुन लो, अगर तुम लोगों ने आजादी ना दी होती तो क्या हो सकता था, ये बताया उन्होंने। कह रहे हैं कि ठीक है, कह रहे हैं कि ये ऊपर जैसे कि हमने कल तक जो पढ़ा ना, उन तमाम बातों को जिक्र करने के बाद लियाकत अली खान ने क्या फरमाया कि भाई ये तमाम वो वजूहात थी जिनकी वजह से हमने डिमांड करी थी, तो लिहाजा आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि हमारी डिमांड बिल्कुल सही थी। हमने कोई गलत डिमांड नहीं करी, हमने सही डिमांड करी है भाई। अगर हमारा इतना हक है, हम इतनी बड़ी तादाद में हैं, और कह रहे हैं रही बात तादाद की और जगह की, कह रहे हैं जगह की बात अगर आप करो ना, तो साउथ एशिया मतलब कि सब कॉन्टिनेंट वगैरह की हम बात करें, साउथ एशिया बोल रहा हूँ, सब कॉन्टिनेंट बर सगीर इतनी बड़ी जगह है कि यहाँ पर आराम से दो ममालिक आराम से आ सकते हैं। और वाकई में भाई आपको क्या लगता है मेरे बच्चों, पाकिस्तान छोटा है? बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है। कराची तो कभी घूम के देख लो, अंदाजा हो जाएगा, रास्ते घूम हो जाओगे तुम लोगों को पता भी नहीं चलेंगे, इतना बड़ा कराची है। ठीक है, आप कभी वर्ल्ड मैप देखो तो आपको तब अंदाजा हो कि हाँ यार पाकिस्तान सच में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मुल्क है ये। ठीक है, तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई अब आप खुद सोचो ना यार, एक जगह है इतनी बड़ी है, बहुत बड़ी है, अगर उस जगह को आप एक साथ रहोगे, झगड़े होंगे, मसले मसाइल होंगे, तो क्यों ना उस जगह को अलग कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिवाइड कर दो, और आप भी अपनी जगह अपने घर पे सुकून से रहो, हम भी अपने घर पे सुकून से रहें। यार वो वाली बात नहीं होती जैसे कि एक जगह पर एक बड़ा सा घर है, एक ही जगह पे सारे के सारे रह रहे हो, भाई बेहतर ये कि आप पोर्शन बना दो, आप अपनी जगह पे रहो, हमें अपनी जगह पे रहने दो, क्यों तंग कर रहे हो एक दूसरे को। और फिर उन्होंने यहाँ पर क्या कहा, उन्होंने ये बात कही कि भाई वही कल्चर का जिक्र बार बार कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चों ये है बात सच है, कहने कि ना हिंदू अपने कल्चर को प्रॉपर्ली फॉलो कर पाएंगे, ना मुस्लिम फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो हमको देखेंगे कुर्बानियां, जैसे कि एक मिसाल दे रहा हूं, अगर वो हमको कुर्बानी करते हुए देखेंगे तो आप जानते हो वो तो बोलेंगे पता नहीं क्या तरीके क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ये माँ को मतलब कि कुर्बान कर रहे हैं, किस तरह की हरकत है। या इवन कि आपको शायद मेरे ख्याल से ये बात थोड़ी बहुत इस तरह की पता होगी कि वहाँ पर मतलब कि जैसे कि शादी वगैरह का थोड़ा अलग हिसाब किताब है, और मुझे याद नहीं पड़ता कि आई थिंक हिंदुओं में जहाँ तक मेरा ख्याल है, आई थिंक कजन्स वगैरह में शादी नहीं होती, नहीं मानते वो शायद, जहाँ तक मेरा ख्याल है। क्या कहते हैं अपना कि जो मतलब वो कजन्स वगैरह में, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है ना, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मेरे ख्याल से कजन्स की शादी को वो मानते ही नहीं है। और यहाँ पर आप जानते हो कि ये हलाल है अल्लाह पाक की तरफ से, मतलब कि अलाउड है। और इस तरह से मतलब हमें रहने सहने के, जीने के तरीके जो बताए गए, पूरा सिस्टम बताया गया, बहुत अलग है। अब बोल रहे हैं भाई लिहाजा वो अपनी जगह पे अपने अपने उसको डेवलप करें, और ना तो हम अपनी जगह पे डेवलप करें। लेकिन फिर आगे क्या बात कही, कह रहे हैं कि लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं किया होता तो फिर आपको आपकी सोच है कि क्या हो सकता था। ठीक है, जैसे कि इन्होंने ये पूरा पॉइंट बताया ना हम लोगों को, जैसे कि हमारे पास ये लिखा हुआ है, क्या कह रहे हैं कि एक तो मतलब बहुत बुरे हालात होते, दोनों जगहों पे दबाव पड़ता, और इसकी सिर्फ ये वजह होती कि दोनों जगह पे तबाही होती। अब जैसे कि ये देखो आखिर में जो अबराज ने भी रीडिंग करी है, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, यहाँ से पढ़ना शुरू को। Had Pakistan not been separated from the rest of the British Asia, far more serious and dangerous cracks would have appeared in South Asia, resulting in untold upheavals. Potentially, therefore, the creation of Pakistan has by itself dissolved what would have been a perpetual danger zone in Asia. कह रहे हैं भाई कि ये पाकिस्तान के बनने से ना ये इस तरह के हुआ है कि अगर ये ना बनता
تو یہ سمجھ لو کہ پورے کے پورا ایشیا دھرم بھرم ہو جاتا, دراڑیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کہ کرنا کیا ہے, کیونکہ ہر وقت جہاں پر جنگ ہو رہی ہوتی ہے, آپس میں سول وار کر رہے ہوتے. کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی کریشن سے وہ اسٹیبلٹی آئی ہے اور لگاتار آ رہی ہے صرف اس لیے کہ پاکستان وجود میں آیا ہے. کہہ رہے ہیں ورنہ پاکستان وجود میں اگر نہیں آیا ہوتا تو یقیناً 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 ایشیا اس وقت ڈینجر زون میں ہوتا, کیونکہ ایک جگہ پہ جب کنٹینیو جھگڑے ہو رہے ہوں, جھگڑے مطلب کہ دنگے فساد ہو رہے ہوں, تباہی ہو رہی ہو. حالانکہ آپ یقین کرو ہمارا انسان اگر صرف ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرے نا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ انسانوں کا پوٹینشیل کیا ہے. ایک کبھی کبھار آپ کبھی نا سوچ کے دیکھنا, کبھی یہ چیز سوچ کے دیکھنا کہ اگر ہم سب کے سب مل کر انسانیت کی بہتری کے لیے صرف کام کریں, صرف انسانیت کی بہتری کے لیے کام کریں, مطلب کہ سب کے سب مل جائیں, مطلب کوئی گریڈ نہ ہو, لالچ نہ ہو, کسی میں مطلب کہ دھوکے بازی نہ کرتا ہو, سب کے سب مل کے کام کریں. یار آپ خود سوچو, انسان اس سے آئیڈیا لگاؤ کہ اتنی کرپشن, اتنے برے لوگ, ایسی ایسی جہالت, اتنے گناہ ہونے کے باوجود آج دیکھو یار انسان کتنا ترقی کر چکا ہے. مطلب اتنی خامیاں ہونے کے باوجود انسان کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے. تو آپ آئیڈیا لگاؤ, اگر انسان بہتری کے لیے کام کرتا, جنگ کے لیے کام نہیں کرتا, ایک دوسرے کی بہتری کے لیے کام کرتا, آپ کی سوچ ہے کہ ہمارا پلانٹ کیا کر سکتا ہے, اور اچھے طریقے سے کام کرتے, بھلے طریقے سے کام کرتے, تو یقیناً اس میں اللہ کی برکت بھی ہوتی, رحمت بھی ہوتی. تو نہ جانے ہم کیا اچیو کر سکتے ہیں. پوٹینشیل ہم کو ہمارا اپنا خود کا پوٹینشیل نہیں پتا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, لیکن کیا وہی جنگ, ہر جگہ پہ جنگ, غداری ہر جگہ پہ ہو رہی ہوتی ہے, ریڈی والا تک مطلب غداری کر رہا ہوتا ہے, تو بیٹا پھر کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا آگے دوبارہ بڑھتے ہیں ہم لوگ. اریبا آپ مائک پر آئیے. اگر کسی کو ریڈنگ کرنی ہو تو کائنڈلی خود ہی ہینڈ ریز کر لیجیے گا, میں بعد میں آپ سے پوچھ لوں گا. ٹھیک ہے, نیکسٹ پیراگراف پھر آپ سے پڑھا لوں گا, ہینڈ ریز کر کے رکھنا. اریبا مائک پر آئیے بیٹا. Yes, sir. ہاں میرا بچہ ذرا یہاں سے پڑھو. But it has done more than that. Cast your mind on all the countries of Asia, one after another. Almost everywhere you will see intense nationalism, great backwardness, impatience with the colonial rule, and in some a greater or lesser degree of democratic rule. But in many of them, you will also see internal strains, moral doubts, ideological conflicts, waverings, hesitations, and confusions. Halting democracies and ideological confusions create great anxieties for the government in Asia, for the people of Asia, and for peace-loving and world-minded people anywhere. In the midst of these, Pakistan stands unified. It stands unified because its people and free from mental confusions with elsewhere create disruption and cast menacing shadows on the future. They have uh, they have they have chosen for themselves the path chalked out for them by their simple, practical, clear-cut beliefs and decisions. Foremost amongst those beliefs and the belief in the supreme sovereignty of God, belief in the equality of man, belief in democracy and the right of the people to be governed by their own freely chosen representatives, belief in individual destiny, in the fundamental freedoms of every single man and woman, in the right of every individual to the fruits and his own honest effort, belief in the sanctity of human life and human liberty, belief in the sanctity of the home, belief in universal peace, but an equally strong belief in resisting aggression, tyranny and exploitation. Tyranny, and exploitation. We did not have to acquire. Or inculcate these beliefs after the foundation of our new state. On the contrary, we founded a new state because we wanted to practice these beliefs without being inhibited by the contiguity
without being thwarted by the domination of other conflicting ways of life. For us to be undemocratic or to ignore individual rights, whether of property, belief, or expression, or to bond our knee to aggression, is to destroy completely the very ideals which inspired us in our demand for Pakistan. اچھا دیکھو میرے بچوں، اس پیراگراف میں بیسکلی ہے، پیراگراف تو بہت لیندی ہے، لیکن اس میں بیسکلی جو بات کی گئی نا وہ ایک سمپل سی بات ہے. اب ذرا اس پر دھیان رکھنا. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بلکہ اگر آپ پاکستان کی اگر آپ بات کرتے ہیں نا تو اس نے صرف اسٹیبلٹی ہی اپنی مطلب کہ دنیا میں لے کے نہیں آیا، بلکہ اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں دنیا میں آئی ہیں. اسٹارٹنگ میں انہوں نے کہا کہ دنیا میں اگر آپ جہاں بھی اپنی نظر دوڑاؤ گے تو آپ کیا دیکھو گے کہ الگ الگ ملکوں میں الگ الگ قسم کی مطلب کہ جھگڑے ہیں، دنگے فساد ہیں. کہیں پر کوئی کسی چیز کا جھگڑا، کہیں پہ کسی چیز کا جھگڑا، کہیں پر ریسزم، کہیں پہ غربت، کہیں پر کسی چیز کی کمی، کہیں پر ایک ایسی ایکسٹریمزم ہے کہ کسی دوسرے کو برداشت ہی نہیں کرتے. مطلب کہنے کہ ان تمام معاملات کو حکومت ڈیل کر رہی ہوتی ہے. آئیڈیاز الگ ہیں ان میں، مطلب کہ اب یہ تمام چیزیں کیا کرتے ہیں کہ ملک کی ترقی کو روکتے ہیں، ملک کی ڈیولپمنٹ کو روکتے ہیں. بھائی آپ خود بتاؤ نا میرے بچوں، اگر آپ کے ملک میں کوئی غلط چیز موجود ہو تو آبویس سی بات ہے میرا، آپ لوگوں کی ڈیولپمنٹ، آپ کی ترقی کیا ہوگی؟ رکے گی، اس کی اسپیڈ ہلکی ہوگی، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. ظاہر سی بات ہے، آپ جب تک اس معاملے کو ڈیل نہیں کرو گے، اس کو مطلب کہ سولوشن نہیں نکالو گے، آگے کیسے بڑھ سکتے ہو؟ یار وہ والی بات ہے نا، آپ کھڑے ہوئے ہو، ٹھیک ہے، سامنے دیوار ہے آپ کے، ٹھیک، اب دیوار کو بھائی آپ کیا کرو، جب اگر آگے بڑھنا ہے تمیز سے تو دیوار کو ڈھانا پڑے گا، اس کو توڑنا پڑے گا اس کو. تو آپ کی پرابلمز یہی ہوتی ہیں، اور ون بائی ون ایک کے بعد ایک پرابلم آپ کو فیس کرنی پڑے گی. کیا پتا کبھی کچھ دیوار ہوتی ہیں وہ چھوٹی ہوتی ہیں، کچھ دیوار ہوتی ہیں لمبی بھی ہوتی ہیں اور چوڑی بھی ہوتی ہیں، تو ان کو مطلب توڑنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جب ملکوں کے حالات اس طرح کے ہوتے ہیں تو یہ ملک کی ترقی میں بیچ میں آ کے رکاوٹ ڈالتی ہیں. آگے لیکن انہوں نے ایک بات بڑی پیاری کہی، کہنے کہ پاکستان جو ہے نا، ان معاملات کی بات کی جائے تو کم از کم ایسے معاملات کو ڈیل نہیں کر رہا کہ آپس کے لوگ ہی بیچ میں کیا کر رہے ہیں، بٹے ہوئے. کہہ رہے ہیں کم از کم ہمارے ملک میں یہ نہیں ہے بھائی، کہ ہم ایسے ان ملکوں میں سے نہیں ہیں جن کے اپنے ہی ملکوں میں دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، آپس میں لڑ جھگڑ کے تباہی کا شکار ہو رہے ہیں. حالانکہ میں اگر جس وقت لیاقت علی خان نے اسپیچ کری ہے میرے بچوں، اگر اس سے کمپیریزن کروں آج کا، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ مطلب کہ تھوڑا صحیح رہے گا، جہاں تک میرا خیال ہے. کیونکہ اگر ہم نوٹ کریں اس وقت تو بھائی ظاہر سی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ نئی آزادی کا دور تھا 1950، مطلب ہم ٹائم بات کر رہے ہیں، تب سے لے کے اگر آج تک ہم بات کریں تو بہت 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 ڈفرنس آ چکا ہے. مطلب قوم پرستی اتنی بڑھ چکی ہے، قوموں میں نفرتیں ڈال دی ہیں ہمارے پولیٹیشنز نے. یار سب کے سب یہیں کے لوگ ہیں بھائی، کیا پٹھان، کیا مہاجر، کیا بلوچی، کیا پنجابی، کیا کشمیری، سب کے سب پٹھان، افغانی وغیرہ سارے بھائی ہیں، سارے ساتھ رہ رہے ہیں، سب پاکستانی ہیں. نفرت کس بات کی یار؟ کوئی مطلب ہم میں سے کیا کوئی ایسا جو کہ الگ مخلوق ہے؟ نہیں نا. تو پھر پتہ نہیں کس بات کی نفرت ہے، پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں بھائی کہ یعنی یہ فلاں قوم سے بلونگ کرتا ہے تو بھائی یہ بہت برا ہے. آج کے دور میں آ گیا ہے. لیاقت علی خان نے اس وقت جو کہا تھا ان کی بات میں اس وقت مانتا ہوں، لیکن میں آج اس بات سے تھوڑا ڈس ایگری کروں گا. لیاقت علی خان بھائی جان قربان ہے ان پر، ہمارے بہت بڑے لیڈر ہیں ماشاءاللہ سے، جو وہ کام کر کے گئے ہیں آج کے کسی لیڈر کی اوقات نہیں ہے. لیکن اس وقت جو انہوں نے بات کہی تھی ان کو شاید بیچارے کو خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ پاکستان کے حالات کیا ہونے والے ہیں. آج آپ دیکھو نا فرقہ واریت بھی ایسے ٹاپ پر پہنچی ہوئی ہے. مطلب جس بیس پر، جس آپ نے ایک بنیاد پر ایک ملک کو آزاد کروانے کی جدوجہد کری تھی، آپ دیکھو تو فرقے کے نام پہ لوگوں کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں یہ لوگ. اتنی نفرت کس بات کی بھائی؟ یہ کون سا اسلام فالو کر رہے ہو؟ اگر ایسا ہی ہے ایک دوسرے پہ لان تان کرنے میں لگے پڑے ہیں بھائی، مطلب کہ سنی بھی کافر، شیعہ بھی کافر، اہل حدیث بھی کافر، بریلوی بھی کافر، سب کے سب کافر، دیوبندی وغیرہ سب کافر. ارے بھائی ایک اس پہ کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے، وہ اس پہ کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے، وہ اس پہ کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے. ارے بھائی اختلافات ہیں، بیٹھ جاؤ بات کر لو، تمیز سے بات کر لو، پیار سے بات کر لو. اختلاف ہے نا، بیٹھ جاؤ بات کر لو. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبلیغ کرنا شروع کری، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کری، تو کیا لان تان کرتے تھے؟ کیا ان کو برا بھلا بولتے تھے؟ گالم گلوچ کرتے تھے کیا؟ اور اگر کوئی نہیں مانتا ان کی بات تو اس کو بددعا دیتے تھے کیا؟ نہیں. ارے بھائی اس سے اندازہ لگا لو کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کب ہوئی، تو انہوں نے کہا طائف میں، کیونکہ طائف میں لوگوں نے کیا کیا ان کے ساتھ، پتھر مار مار کے ان کے ایسے کر دیا تھا
اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, دل ہل جائے. آپ سوچو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں خون کی وجہ سے ان کے تلوے چپک گئے تھے ان کی چپلوں سے, اور یہ وہ شخص ہیں جو جانتے ہیں کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں, جن کو پتا ہے میں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں. اس کے باوجود فرشتہ آیا کہنے لگا کہ یا رسول اللہ ایک مرتبہ آپ بتائیں, میں ان پوری وادی کو 2 پہاڑوں کو اٹھا کے بیچ میں مسل دوں. تو انہوں نے کیا فرمایا, نہیں یہ نہ صحیح, کیا پتا ان کی نسلوں میں کوئی ایمان لے کر آ جائے. اور یہاں پر آج کیا ہو رہا ہے, آپس میں ایسی لڑائیاں, ایسے جھگڑے, ایسے لان تان کر رہے ہوتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں میرے بچوں, میں آپ کو خاص طور پہ اس کی بات زور دے کے بتا رہا ہوں کہ بیٹا کبھی بھی اپنے دل میں نفرت نہیں آنے دینا, ٹھیک ہے. فرق ہوگا, فرق ہے نا, بیٹھ جاؤ, بات کر لو, ڈسکس کر لو, لیکن اس نیت سے بات کرنے کے لیے مت بیٹھو کہ یار اب تو دیکھو میں اس کو کیسے غلط ثابت کر کے دکھاتا ہوں, دیکھو اس کو ذرا بتاتا ہوں کہ یہ کافر کیوں ہے. اس نیت سے بیٹھو گے پھر تو آپ بیٹھی غلط نیت سے رہو. بیٹھو, بات کرو, سامنے والا کچھ الگ کر رہا ہے, پوچھو بھائی آپ یہ کام کیوں کرتے ہو, آپ بتائیے, وہ آپ کو بتائے گا, پھر آپ سے کیا بات سوال پوچھے تو آپ بھی جواب دو. بھائی جھگڑا کس بات کا, ایک اللہ کو مانتے ہو, اسی کی بات کرتے ہو, تو کیوں لڑ رہے ہو بھائی, ٹھیک ہے. بالکل بھائی بالکل, ابراز بیٹا شاباش شاباش, کیا شعر کیا گیا میرا بچہ. اچھا خیر, ابھی ہم ادھر آگے بڑھتے ہیں کہ ہاں اب بولنے کے, ہاں اس کے علاوہ کیا کہیں گے, لیکن ہم جو ہے اس چیز سے مطلب کہ الگ ہیں, کیونکہ اب لیاقت علی خان نے کیا کہا, کیونکہ ہم کیا بھائی, ہم ایک خدا کو مانتے ہیں, اسی کی بات کرتے ہیں, ہم مطلب کہ حقوق وغیرہ کی بات کرتے ہیں, مردوں عورتوں کی سب کی, کہ ہر کوئی ایک جیسا ہے, کوئی مطلب الگ نہیں ہے کوئی, جیسے کہ وہ والی بات کریں ایکویلٹی آف مین, مطلب مین کا ورڈ تو یوز کیا گیا ہے میرے بچوں, لیکن اس کا مطلب ہے انسان کے سینس میں, مرد کے سینس میں یوز نہیں کیا گیا اس کو. بیسیکلی مین کا ورڈ جیسے کہ ایک جنرل طور پہ آتا ہے نا, تو جنرل طور پہ یوز کیا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. اب کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب کہ وہ آرام سے خود اپنی یہاں پر آ کے فالو کر سکتے ہیں, وہ اپنی ڈیسٹینی کو مت کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں. اور یہاں کی بڑی بات دیکھو کتنی بہترین, کتنی پیاری بات کہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ سسٹم بنانا نہیں پڑا, ہمیں یہ سسٹم, یہ آئیڈیاز, یہ چیزیں ہم کو حاصل نہیں کرنی پڑی. ارے بھائی ہمارے پاس پہلے سے تھی, ہمیں تو جگہ چاہیے تھی جہاں پر ہم اس کو اپنا سکیں, اس کو یعنی کہ اپلائی کر سکیں, اس کو فالو کر سکیں. کہہ رہے ہیں ہمیں جگہ کی ضرورت تھی, اور کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم خود ہی ان چیزوں کی خلاف ورزی کریں گے تو یہ کچھ ایسا ہے کہ ہم اپنے ہی مذہب, اپنے ہی ایمان کے اگینسٹ جا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں دیکھو, فار اس ٹو بی ان ڈیموکریٹک, کہ ہم نے ہی اپنی مت کیا کیا کہ اگر ڈیموکریسی ہٹا دی, زور زبردستی والے پر آ گئے, یا ان چیزوں کو ہم نے اگنور کر دیا, تو یہ بالکل ایسا ہی ہے. کیا دیکھو, is to destroy completely the very ideals which inspired us in the demand of Pakistan. مطلب کہ اگر ہم اس کو تباہ کر دیں, اس کو ہم پوری طرح سے فالو نہ کریں, تو ایسا ہی ہوگا کہ ہم نے جس بیس پر پاکستان کی ڈیمانڈ کری تھی, وہ ڈیمانڈ کیا کہلائے گی, بالکل غلط کہلائے گی. بالکل صحیح بات ہے بھائی. ٹھیک, اب ذرا آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. کس سے پڑھائیں, کس سے پڑھائیں, کس سے پڑھائیں, کہاں گئی مریم, مائک پر آؤ. مریم مائک پر آؤ. جی سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا, یہاں سے پڑھو. The intensity سے, ہاں یہاں سے, this intensity, this intensity of purpose and this firm faith have during the last 3 years been demonstrated in ways which surprised our critics and our friends, and in some ways went beyond our own expectations. When British India was partitioned, the Pakistanis were asked to set up a new state of 80 million people within a period of 2 months. We had no capital and no flag. Our administrative machinery had to be built up from scratch. We were allotted an army, but its personnel was dispersed far and wide and could not come together for months. We had no military equipment. Our share to the military equipment of British India, which was allotted to us on paper, remains largely undelivered. Even today, when 3 years have elapsed, being a backward people, we had no industry, no engineers, and practically no traders. In a few months of
independence, 7 million homeless refugees driven out of India came over to us in a miserable plight to seek shelter. Had it not been for the unity of our people, we might have floundered. But today, after 3 years, we are stronger than before. And in spite of some very anxious moments when our international rights and our freedom seem to be in jeopardy, we are still free. بس یہ رک جاؤ بس یہیں پہ روکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس آگے جو آ رہا ہے نا وہ ہم دراصل ایک ہی دن میں پڑھیں گے میرے خیال سے, کیونکہ اس میں اب جو آگے پوائنٹس ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ آرام سے کور کر لیں گے میرے بچوں کو. اس کو ہم اس پیراگراف کو سمجھا کے ذرا بس ہم کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اچھا لکھا ہوا ہے کہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ ایک منٹ کو کہاں گیا ہمارے پاس, ہاں یار یہ رہا کہنے کہ اس لیے اگر ہم بات کریں تو یہ ہماری اسی مذہب کی وجہ سے ہوا ہے کہ ہم اس طرح سے 3 سال گزارنے میں کامیاب ہو چکے ہیں. ہم نے اپنے بلیف پہ پورا, ہم نے اپنے مذہب پہ پورا کا پورا بلیف کیا, اس پہ عمل کیا, اس پہ یقین کیا. کہنے کہ جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو تقریباً 80 ملین کے قریب لوگ تھے, جو مطلب کہ ہم نے اس کے اندر ان کو یہاں پہ رکھا. 80 ملین مطلب کہ یہاں موجود تھے لوگ. 80 ملین دراصل مسلمان تھے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ جانتے ہو میرے بچوں کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پر بھی رہ گئی تھی, ٹھیک ہے نا. کہہ رہے نہ ہمارا کوئی مطلب, اب خود سوچو نیا ملک آزاد ہوا ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کون بندہ کیا کر رہا ہے, کس طرح کا, کچھ نہیں پتا بھائی, کچھ نہیں پتا, صرف آپ کو وہ کرنا ہے. اور ذرا ایک بات نوٹ کرو, یہ اس پیراگراف کی جو 5th لائن کے آخر میں دیکھو, 5th لائن کے آخر میں دیکھو, آور مل گیا تم لوگوں کو. یہاں سے لے کر ذرا پڑھنا شروع کر رہا ہوں, نوٹ کرنا, اس کو انڈرلائن کر لو. Our administrative machinery had to be built up from scratch. یہاں تک یہ باقاعدہ کوشچن بھی آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی لیاقت علی خان کیا بول رہے ہیں کہ ہماری جو انڈسٹریز وغیرہ تھی, مشینری کی فیلڈ تھی, ہمیں بالکل ڈاؤن سے شروع کرنا پڑا ہے, بالکل نیچے سے شروع کرنا پڑا ہے. مطلب ہماری کوئی بیک بون نہیں تھی, ہمیں کسی نے کوئی سہارا نہیں دیا, ہم نے بالکل کہتے نا خود ہی اپنے ہاتھ پاؤں مار کے محنت کری, کسی نے ہماری مدد نہیں کری. اور کیا بول رہے ہیں, ہمیں آزادی کے وقت, آپ کو شاید میرے بچوں یہ بات پتا ہوگی کہ آزادی کے وقت ہمیں کچھ ریسورسز دی گئی تھی انگریزوں کی طرف سے کہ بھائی اتنا اماؤنٹ آپ کو ملے گا, اتنا اکوپمنٹ ملے گا, یہ ہوگا, ملٹری اکوپمنٹ ملے گا. لیکن کیا بول رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو اکوپمنٹ ملنا چاہیے تھا نا, جو پیپر ورک ہوا تھا, آج تک ڈیلیور نہیں ہوا. 3 سال گزر چکے ہیں. مطلب وہاں پر کھڑے ہو کے انگریزوں کو آپ, مطلب لیاقت علی خان مطلب لفظ تھے, میں کہتا ہوں, آپ دیکھو ان کے سامنے ان کے منہ پر ان کی ضلالت کر کے آ رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے, یہاں پہ کوئی لیڈر جا کے ضلالت کر کے تو آئے انگریزوں کے ملک میں جا کے ان کی خود کی, ٹھیک ہے. اور بولنے وہاں پر بولنے کہ ہمیں جو پیپر ورک کیا تھا نا, ہم تک ڈیلیور نہیں ہوا, 3 سال ہو گئے ہم کو ابھی تک. صحیح ہے. کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہوا کہ آزادی جب ہوئی نا, تو کہہ رہے اس کے بعد ہم کو شاید انگریز یہ بات بھول گئے تھے کہ نہ ہمارا کوئی پڑھا لکھے کوئی اتنے کوئی شخص ہیں, نہ انجینئرز ہیں, نہ ٹریڈرز ہیں, بلکہ ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں. مطلب ہمیں تو بس کہا بھائی یہ سنبھالو, بنجر زمین خود سنبھالو اپنی سارے کے سارے, ٹھیک. اور کہہ رہے ہیں کہ کچھ مہینوں کے اندر الٹا کیا ہو گیا کہ ہمارے جو ہم اپنے لوگ نہیں سنبھال پا رہے تھے, اس کے ساتھ ساتھ 70 ملین لوگ اور آ گئے انڈیا سے. 70 ملین, 70 لاکھ. اب ایک آپ سے بات, میرے بچوں, یہ 70 لاکھ جو بندہ آ رہا ہے, کیا اپنے ساتھ کچھ ریسورسز لے کر آ رہا ہے, مال دولت لے کر آ رہا ہے, ہیرے جواہرات لے کر آ رہا ہے, کوئی پیسہ لے کر آ رہا ہے, بزنس لے کر آ رہا ہے؟ کچھ لے کے نہیں آ رہا, خالی ہاتھ آ رہے ہیں. اتنے بندوں کی ارینجمنٹ کرنا, کھانے پینے کا کرنا, میں مانتا ہوں اللہ پاک بالکل ذرائع بناتا ہے, میں خود مانتا ہوں, میں خود اس کا پکا بلیف ہے کہ اللہ پاک ہی کھلاتا ہے. لیکن میرے بچوں, ذرائع تو اللہ پاک بناتا ہے نا. اور آثار کیا نظر آ رہے ہیں اس وقت کی, آپ دیکھو کہ لگ ہی نہیں رہا یار کہ کوئی آثار نظر آنے کے ہم لوگ مطلب کہ لگ سکے پاسبل. یار آپ سوچو, 70 لاکھ بندہ, نیا ملک آزاد ہوا ہے, کیسے کرو گے؟ یہاں پر گھر پہ مہمان آ جائے تو اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے. مانتے ہو نا اس بات کو کہ اللہ پاک کی رحمت کے بارے میں کیا ہے, کہ مہمان کا گھر پہ آنا, بیٹی کا پیدا ہونا اور بارش کا ہونا اللہ پاک کی خوشی کی علامت ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھو کیا معاملات ہوئے تھے. 70 لاکھ بندہ آیا تھا, اور اتنا بندہ جو آیا تو آپ سوچو میرے بچوں, ارینجمنٹ کرنا کتنا عذاب ہوا ہوگا. لیکن آئے کیا بول رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ لیکن یہ ہماری یونٹی کی وجہ سے تھا, ہمارے اتحاد کی وجہ سے, ہم نے ایک دوسرے کا دکھ درد سمجھا, شیئر کیا, ایک دوسرے کی مدد کری. پہلے زمانے میں لوگ بہت اچھے ہوا کرتے تھے میرے بچوں, بہت اچھے لوگ ہوا کرتے تھے. برے ہوں گے, بہت برے ہوں گے, آج کے جتنے نہیں تھے, اتنا تو میں پکا کہہ سکتا ہوں, کنفرم کہہ سکتا ہوں میں, ٹھیک ہے. ساتھ کہہ رہے ہیں کہ سر پاکستان کو اسٹیبلش ہونے میں 18 سال لگے تھے.
साथ बेटा बिल्कुल एक्यूरेट बात तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन चलो मैं तुमको थोड़ी गाइडेंस बता देता हूँ, तुम्हारी एक बात इस तरह समझा देता हूँ। स्टैब्लिश होने में पाकिस्तान 1947 में बना है। अब कानून वगैरह आए होंगे, लेकिन एक होता है ना आइन, जिसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। 3 आइन आए हैं। पाकिस्तान का पहला आइन होता है कि पूरा मुल्क चलेगा किस तरह से, ठीक है, वो आया था 1956 पे, 9 साल के बाद आया था। फिर वो कामयाब नहीं हुआ तो चेंज करके एक और आइन आया 1962 में। फिर उसके बाद फाइनल जो आइन आया जो आज तक लागू है पाकिस्तान पर, वो आया था 1973 में। तो तुम खुद आइडिया कर लो कि स्टार्टिंग का दौर कैसा खतरनाक गुजरा है। ठीक है मेरा बच्चा, खुद आइडिया कर लो। अच्छा फिर क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ लियाकत अली खान आखिर में बोल रहे हैं कि 3 साल गुजर चुके हैं, हमने अपनी आज़ादी भी बरकरार रखी है और हम पहले से ज़्यादा मतलब कि स्ट्रॉन्ग हैं। मतलब एक इंसान जब मुश्किलात से गुजरता है तो होता है ना वो वाली बात। मेरे बच्चों यहाँ पर हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि वे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इसको पूरा वाइंड अप करते हैं, क्योंकि हमने मेजर जो पॉइंट्स है ना वो हमने वाइंड अप कर लिए इसके। ठीक है, तो मेरा बच्चा कोई सवाल है पूछो, नहीं सवाल तो बेटा सारे के सारे बोलो ऑल क्लियर, बता दो सारे के सारे। ठीक है, और मुजाहिद मेरा बच्चा आप खास तौर पे बताओ, आज तो आवाज का मसला नहीं हुआ? हाँ मुजाहिद मेरा बच्चा, कोई मसला तो नहीं हुआ आज बेटा आवाज का? बेटा डेट नहीं बताई साथ में, मैंने ईयर बताया है। पहला आया था ईयर के मुताबिक 1956, सेकंड आया था 1962 और थर्ड आया था 1973 में। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ 56, 62, 73। अरे भाई कुछ बच्चे क्या सो रहे हैं क्या? मैं बोल रहा हूँ मुझे बताओ, अगर क्लियर है तो बोलो ऑल क्लियर। सारे बच्चे बोलो ऑल क्लियर है भाई। ठीक है, तो मेरे बच्चों बेटा इसको हम यहाँ पे रोकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात करेंगे। सबके सब टाइम पर आ जाना, पहले बोल रहा हूँ मैं। ओके चलो मेरे बच्चों से यहाँ रोकते हैं, अपना ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।